فلک قربان زمین قربان سمندر کشتیاں قربان محمد مصطفیٰ پر گل بہاروں تتلیاں قربان. جب بھی کسی نبی سے کوئی بات ہوئی اللہ نے نوٹس لے لیا. تو جب کسی صحابی سے تھے تو صحابی انسان تھے نا, بتقاضۂ بشریت کوئی ایسی بات ہوئی, میں کہتا ہوں ہوئی جس سے اسلام کو نقصان ہوا, رسول اللہ کا دل دکھا ہوا, صحابہ شہید ہوئے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, لیکن اللہ نے صحابہ کا نوٹس نہیں لیا. اللہ اکبر, خدا صحابہ کا وکیل بن کے کھڑا ہو گیا. اب کیا کرے گا؟ جنگ احد میں جن صحابہ کرام کو درے پہ کھڑا کیا تھا, نیچے آئے, جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. میں تفصیلات میں نہیں جاتا, علماء بیٹھے ہیں, توہین ہوتی ہے آپ کی, میں ان تفصیلات میں جاؤں. سنیں, جیتی ہوئی جنگ ہار گئے, رسول اللہ کے چچا شہید ہوئے, گٹھڑی میں ان کے اعضاء کو رسول اللہ نے باندھا. حضرت کاندلوی نے لکھا ہے, اتنا دکھ ہوا. اب جب یہ نیچے آئے تو سارے صحابہ دیکھتے ہیں گور گور کے, یہ نیچے نہ آتے تو اچھا ہوتا, ان کی وجہ سے یہ ہوا, ان کی وجہ سے وہ ہوا, ان کی وجہ سے ایسا ہوا, ان کی وجہ سے اس طرح ہوا. گھور گھور کے دیکھتے ہیں, تانے دیتے ہیں, سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. چاہیے تو یہ تھا یار, ان کا نوٹس ہوتا, ان کو سزا دی جاتی, ان کو پکڑا جاتا. رسول اللہ کا دور تھا, وحی کے نازل ہونے کا دور تھا. لیکن سنیے قرآن کیا کہتا ہے, اللہ نے نوٹس نہیں لیا, خدا وکیل بن گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کہتا ہے واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اللہ پاک فرماتے ہو میرے محبوب, میں خدا قرآن کے اندر اعلان کر کے کہتا ہوں واعف عنہم, ان کو معاف کر دے, واستغفر لہم, خود ہی معاف نہ کر بلکہ دل کے اندر معافی کا اعلان نہ کر, بلکہ پچھلے پیر اٹھ کر مجھ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا دامن پھیلا کر, اپنی کملی پھیلا کر, اپنی چادر پھیلا کر رب کے حضور بھی یہ التجائیں کر کہ ربا تو ان کو معاف کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ میں نے بھی معاف کیا, اللہ میں نے تیری بارگاہ کے اندر درخواستیں بھی کر دی, اللہ میں نے تہجد میں رو رو کر تیری بارگاہ کے اندر عرض کر دیا اللہ تو ان کو معاف کر دے. لیکن ان سے غلطی اتنی بڑی ہوئی ہے, اسلام کو نقصان ہوا. میرے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے, ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ اکبر. ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام شہید ہوئے. اسلام مسلمان ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. اللہ اکبر. اسلام کی شان اور شوکت کو نقصان ہوا. یہ تو آئندہ مشورہ لینے کے قابل نہیں. اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب نہ کر نہ کر نہ کر, جو کچھ بھی ہوا لیکن ہے تو تیرے صحابی. اللہ پھر کیا کروں؟ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اللہ فرماتے ہیں ان کو اپنی کابینہ کے اندر شامل کر, ان کو وزارتیں بھی عطا کر, مشارتیں بھی عطا کر, ذمہ داریاں بھی عطا کر, ان سے مشورے بھی لیا کر, ان کو امیر بھی بنا. وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. تیرے کتابوں کے دفتر ایک طرف, تیری بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں دوسری طرف, تیرے تاریخ کے پلندے تیسری طرف. اللہ کی قسم قرآن کی یہ تین باتیں ایک طرف, قرآن کی ان تین باتوں کا مقابلہ ساری تاریخ مل کر نہیں کر سکتی. اللہ فرماتے ہیں وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ایک بات اور سنا کے بات ختم کرنے لگا. ایک جنگ مسلمان کر کے آئے نا, ابھی تلواروں کے ساتھ خون لگا ہوا ہے, زریں باندھی ہوئی ہیں, ڈالیں ابھی نیچے نہیں رکھی, گھوڑے پسینے میں شرابور ہیں. اللہ اکبر. گھوڑوں کی نالوں کے ساتھ بھی خون لگا ہوا ہے, کھجوروں کے باغ پکے ہوئے ہیں. مسلمان ابھی واپس آئے, پھر اعلان ہوا
صبح پھر جہاد کے لیے جانا ہے. صحابہ نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. چل پڑے. لیکن 3 صحابہ. کتنے؟ 3 صحابہ. ان کے ذہن میں یہ آیا ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں, ہمارے پاس گھوڑے بھی ہیں, پیسہ بھی ہے, وسائل بھی ہیں, یہ قافلہ آہستہ آہستہ جائے گا, ہم اپنے گھوڑے لے کر ان کے پہنچتے پہنچتے ہم پیچھے سے, تب تک تھوڑا آرام ہو جائے گا. اتنی بات. ایک دن لگا, مسلمان جنگ جیت گئے. اعلان ہوا مدینے میں, مخبر خبر لے کے آیا کہ مسلمانوں مبارک ہو, رسول اللہ جیت چکے ہیں. اب یہ مدینے میں جب خبر پھیلی نا, جو لوگ نہیں گئے تھے, چند منافقین بھی تھے جو یہودی مسلمانوں میں گھسے, اسلام کا نام لے, آج تک گھسے ہوئے ہیں, آج تک اسم بجو نہیں نکل دے, اسلام کا نام لے کر گھسے. انہوں نے کہا رسول اللہ آئیں گے, وہ تو پوچھیں گے, وہ تو جیت کے آگے, اگر ہار کے آتے تو اسی تانے دیوائیں جی اجے ہٹے دے ایسے آئیں ایسے ہیں تو جلنا دی لوڑ ہی نہ اسی کہ ایسا فلاں ایسا, یہ تو جیت کے آگے. اب کیا ہوگا رسول اللہ پوچھیں گے. تو وہ یہ 3 صحابہ کہتے ہیں, وہ آپس میں بہانے کرتے ہیں نا, ایک دوسرے سے باتیں ہم بھی سنتے ہیں. ایک کہتا ہے میں کہوں گا میری بیوی بیمار تھی, دوسرا کہتا ہے میں والدہ کا کہوں گا, تیسرا کہتا ہے میں کہوں گا میرے گھر میں, چوتھا کہتا ہے جی میں کہوں گا جی میں خود ٹھیک نہیں تھا. اور 11ویں پارے کا نام کیا ہے؟ یا تذرون, عذر. عذر اس کا نام یہ بانوں والا سپارہ, یہ اسی پر ہے. یا تذرون کیا بنایا انہوں نے؟ بانوں والا سپارہ. سنے سنے سنے. رسول اللہ جب تشریف لائے نا, حضور بیٹھے تو آگے گھیر لیا, صدقے یا رسول اللہ, ہم تو آپ کے کتے سگے دربار رسالت, جس طرح آج بھی آختے ہیں یا رسول اللہ ہم بس کیا کرے, جاتے لیکن کیا کرتے جی, بس گھر میں والدہ بیمار ہوئے. نے فرمایا ٹھیک ہے جی, بیوی بیمار تھی, ٹھیک ہے جی, میں ٹھیک نہیں تھا جی, ٹھیک ہے جی, گھر میں کوئی نہیں تھا جی, ٹھیک ہے جی. یہ تینوں جب آئے نا, حضور کی نظر بھی ان پر تھی, یہ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا. سنے میں آگے آپ کو قرآن کی آیت سناؤں گا, مزہ آئے گا آپ کو. طے کر لیا کہ ایک گناہ تو ہو گیا, ہم نہیں جا سکے, اور دوسرا گناہ ہم نہیں کرتے کہ رسول اللہ کے سامنے کوئی بہانہ کریں. ہم کیوں بہانہ کریں, سچ بولیں گے. اب جب یہ تینوں آئے نا, پہلے تو لوگ بہانہ کرتے, اب یہ تھا یہ تھا. ان سے حضور نے پوچھا اور یہ بتاؤ کوئی بیماری تھی؟ یا رسول اللہ نہیں. گھر میں کوئی نہیں تھا؟ نہیں, ایسی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ نہ یا رسول اللہ بالکل طبیعت بھی ٹھیک تھی. اور پیسے نہیں تھے؟ پیسے بھی تھے. اچھا آپ کا گھوڑا یا اونٹ میسر نہیں؟ یا رسول اللہ وہ بھی میسر تھا, سواریاں بھی. اور پھر کیوں نہیں گئے؟ یا رسول اللہ نہیں جا سکے. یہ تھا کہ ہم پہنچ جائے. حضور نے فرمایا جب تک تمہارے بارے میں عرش والا کوئی فیصلہ نہیں کرتا, میں محمد اور میرے صحابہ اور تمام مسلمان تم سے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں. مکتب عشق کے انداز نرانے دیکھے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. گئی جنہوں نے سچ بولا وہ پھنس گئے. اللہ اکبر. اب گھر گئے نا, گھر والیوں کو اطلاع مل گئی کہ رسول اللہ نے بائیکاٹ کی ہے. انہوں نے بستر باہر پھینک دیے. خبردار, بیڈ روم میں آنے کی ضرورت, اپنا بندوبست کرو. کہتے ہیں ہمیں جگری یار کوئی ملتا, اللہ جو ہمارے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے, تو ہم آگے بڑھتے تاکہ اس سے کوئی حالات کا پتہ کرے, وہ راستہ چھوڑ دیتا. الحب للہ والبغض للہ. اللہ کہتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے نا, ہماری نظر ادھر ہوتی تو حضور ہمیں دیکھتے. جس وقت ہم حضور کی طرف دیکھتے, یہ پڑھیں سیرت مصطفیٰ حضرت کاندھلوی کی, جب ہم دیکھتے حضور نظر پھیر دیتے, میں بڑا دکھ ہوتا, کلک ہوتا.
اور قرآن کہتے ہیں وَضَاقَتْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا، زمین تنگ ہو گئی، تنگ نظر آنے لگ گئی. اللہ اکبر. چاہیے یہ تھا کہ ان کا نوٹس لیا جاتا، ان کو سزا ملتی، گرفت ہوتی، لیکن اللہ اکبر کئی دن گزرنے کے بعد عرش والا خدا ان کی وکالت کے لیے کھڑا ہو گیا. کیسے کھڑا ہوا؟ قرآن دیکھیے. اللہ پاک نے ان کو بری کیا اور کس انداز میں بری کیا. اللہ دی قسمیں ہو، خدا دی قسمیں ہو مولوی ہو، اور قرآن مجیدہ دی آیتاں پڑھو تے خدا دا انداز دیکھو تے نبی دے صحابہ نال پیار دیکھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ تے میں نبی دی توبہ قبول کر کے دی، میں مہاجران دی توبہ قبول کر کے دی، میں انصاران دی توبہ قبول کر کے دی. خدایا نبی کے کیتا ہے، مہاجران کے کیتا ہے، انصار کے کیتا ہے. جنہ کیتا ہے ان دا نا ہی نہیں، جنہ نہیں کیتا خدا تے کدے میں ڈائریکٹ ان دا نا کرنا. ان نبی دے صحابہ انہاں کو کوئی تانا نہ دے وے، اور لعنت ہے انہاں رائٹراں تے، انہاں لکھنا والے تے جڑے لٹھ کہن کے صحابہ پیچھے بیٹری کہن کے ان دی خامیاں پیچھے پے دین، اور خدا کی چادر باندھے ہو اور لانتیو. خدا کو مندے ہو تو خدا دے رسول کو مندے ہو، کلمہ پڑھ دے ہو تو پھر لٹھ کہن کے بیٹری کہن کے صحابہ دی خامیاں ٹوٹ دے ہو. دیکھتے نا خدا دا سلوک انہاں نال کے. اللہ کیا ارشاد فرماتے؟ اللہ فرماتے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. واہ ربا تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں. اللہ پاک آگے بھی ان تینوں کا ذکر نہیں کرتے بلکہ درمیان میں اللہ پاک کوئی اور بات چھیڑ دیتے ہیں. اللہ تو نے پہلے توبہ کی بات کی، درمیان میں تو نے اور کوئی بات چھیڑ دی، آگے جا کر اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ. اللہ تابہ کو تھے، تابہ کیڑی جائی پہ چھے ہوئے. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ تے ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کیڑی جائی پہ چھے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے صحابہ کو تنقید سے بچانے کے لیے درمیان میں کوئی اور بات کر کے آگے جا کے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. ان تینوں کو بھی تردن للباب کہہ دیا، ان کی بھی قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے. اللہ اکبر. اللہ. تو میرے دوستو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، وہ تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، فلاں خوبی، فلاں خوبی، فلاں خوبی، فلاں خوبی، ساری خوبیاں اپنی جگہ، لیکن صحابی ہونے والی خوبی اپنی جگہ، ساری خامیاں اپنی جگہ. سنو کان کھول گئے، اے بھی کیتا، اے بھی کیتا، ایاں کیتا، ایاں کیتا، ایاں کیتا، ایاں کیتا، جو بھی کیا، لیکن ہے کیا؟ بولو اے ہے کیا؟ بس یہی جھوٹ ہے. ان کے منہ پہ مارو. اللہ پاک سارے صحابہ کرام کے مراتب کو سمجھنے کی توفیق دے. کل ہمارا حشر اللہ صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.